والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس اصلاح معاشرہ کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جس معاشرہ کے اندر رہتے ہیں، یہ معاشرہ اگر درست ہو جائے، اور معاشرہ ہمارا نام ہے، اگر ہم درست ہو جائیں تو پھر سارے بگڑے ہوئے کام بن سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ ایک طویل اور یوں سمجھے کہ لامحدود ایک موضوع ہے۔ اس کے کسی نہ کسی جزء پر جس طرح سے بھی گفتگو کریں تو چونکہ اصلاح معاشرہ کے کئی جزء ہیں، حقوق کے حوالے سے بات کریں، اپنی اصلاح کے حوالے سے بات کریں، اپنے حقوق اللہ کے حوالے سے بات کریں، اور صلہ رحمی کے حوالے سے بات کریں، تو الغرض اس کے کئی موضوع ہیں، اور جس موضوع پر بھی بات کریں وہ ہمارے لیے اس وقت سود مند ہے، کیونکہ مکمل ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ احباب کے سامنے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے سے سورہ شورى کی غالباً آیت نمبر 64 ہے۔ اس کے اندر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور وہ جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ دونوں کام بڑے حوصلے والے کام ہیں، صبر بھی اور معاف کر دینا بھی، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرہ میں مفقود ہیں، ناپید ہو چکی ہیں۔ ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے اور ہمارے اندر معافی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کمزوری رکھی ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے، اور انسان کے اندر برائی کی ودیت بھی رکھی ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی سے
کوئی نہ کوئی خطا ہونی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو جب ہم انسان ہیں تو ہم سے خطا ہونی ہے، تو اس خطا کے اندر پہلی بات جو ہے وہ جس سے خطا ہوئی ہے اس کو معافی مانگنا ہے، اور جس کی خطا کی ہے اس کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ وہ معاف کر دے۔ جس سے خطا ہوئی وہ معافی مانگے۔ اگرچہ شریعت کے اندر اس کے دو راستے ہیں کہ جس سے غلطی ہوئی وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، یہ بلند درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر چاہے تو شریعت نے یہ راستہ بھی رکھا ہے اور جو پرخطر ہے، لیکن شریعت میں راستہ ہے کہ وہ چاہے تو اس کا بدلہ لے لے، مگر بدلہ لینے میں خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ کتنا بدلہ لے گا، کیسے بدلہ لے گا۔ آیا کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو اسی جیسا تھپڑ مارے گا اس کو، یا اس کو زیادہ ایک گھونسا مارے گا؟ اگر اس نے اس سے زیادہ مار دیا، اس نے آرام سے تھپڑ مارا تھا، دوسرے نے گھما کر رکھ دیا اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ اب پہلے تو وہ تھا مظلوم، لیکن جب اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ عمل کیا کہ اس نے بھی تھپڑ مارا ہے میں بھی مارتا ہوں، اس نے ایک کی بجائے دو مار دیے، اب وہ ہو گیا ظالم، اور جس کو مارا تھا، جس کو وہ مار رہا ہے، جس نے پہلے غلطی کی تھی، خطا کی تھی، اب وہ مظلوم ہو گیا۔ تو یہ میں اس وجہ سے کہا کہ یہ پرخطر ایک یہ جہت ہے کہ بدلہ لیں گے تو کتنا لیں گے، لیکن عزم والا اور حوصلے والا کام جو ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سے جس کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، اور جس کی عظمت بتائی گئی ہے، وہ معاف کر دینا ہے۔ اگرچہ بدلہ رکھا گیا ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، جتنا برائی کی اس قدر اس کا بدلہ لو، جس قدر اس نے برائی کی اسی طرح اس کا بدلہ لو۔ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا اس سے بڑا کام ہے، اس سے اعلیٰ کام ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور اگر اونچ نیچ ہو گئی تو پھر بجائے مظلوم کے ظالم بن جائے گا وہ شخص۔ اور معاف کر دینا جو ہے، یہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، صبر اور یہ غفرہ، یہ معاف کر دینا، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں۔ تو اس کا ہمیں درس ملتا ہے قرآن و حدیث سے۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو آیت کریمہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، جب اس کی تفسیر میں پڑھا تو حضرت علی بن حسین، یہ نام ہے حضرت امام زین العابدین کا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر کے مفسرین کرام نے تفسیر میں لکھا والقاذمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے، یہ چوتھے پارے میں۔ اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا کہ جس وقت حضرت علی بن حسین کی ایک باندی، زر خرید باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو ہاتھ سے وہ پانی کا جو کٹورا تھا، لوٹا تھا، جو بھی تھا برتن، وہ گر گیا، اور ایسا گرا کہ وہ آپ کے پانی بھی آپ کے کپڑوں پر پڑا، اور لوٹا بھی اس طریقے سے گرا کہ وہ آپ کو لگا، آپ کے جسم وغیرہ پر لگا وہ لوٹا، اور پانی جو تھا وہ آپ کے جسم پر گر گیا، اور آپ نے اس باندی کی طرف دیکھا
تو باندی جو تھی وہ اس نے یہ قرآن مجید جو ہے ایت یہ پڑھی. بعض روایت میں غلام آتا ہے، بعد میں ایک باندی آتا ہے. تو جو بھی تھا غلام یا باندی، اس نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر اس طرح کا پانی گر گیا ہے تو انہوں نے والقاذمین الغیظ، پیچھے مومنین کی تعریف ہو رہی ہے کہ مومنین کون ہیں، والقاذمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. تو جب یہ الفاظ پڑھے نا تو علی بن حسین نے فرمایا لو میں نے غصے کو پی لیا، یعنی تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے غصے کو پی لیا. اب غصہ ختم ہو گیا، کوئی جواب نہ، اب اس کو کوئی غصہ نہیں کرنا ہے اس پر. تو دوسرے لمحے میں اس غلام نے کہا کہ والعافین عن الناس، اللہ کے مقرب بندوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ لو میں نے غصے کو بھی پی لیا، تم پر غصہ نہیں کرتا، اور پھر اس کو میں نے معاف بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا میں. ایک ہوتا ہے نا کہ غصے کو پی جانا لیکن وہ معاف نہ کرنا، وہ عمل جو ہے معاف نہ کرنا، پھر اس کا تو مواخذہ ہے نا، حقوق العباد کی پامالی ہوئی ہے، حقوق العباد کی جو پامالی ہوئی پھر بھی اس کا مواخذہ ہے آخرت کے دن. اور ایک یہ ہے کہ غصے کو میں نے پی لیا، تمہیں کچھ نہیں کہتا لیکن معاف نہیں کرنا ہے. لیکن پھر اس نے دوسرا جملہ پڑھا کہ والعافین عن الناس، اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ لو میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. تیسرے لمحے میں اس غلام نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں، ان کو قرآن مجید محسن کہتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. احسان کرنے والے کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ جملہ حضرت علی بن حسین نے سنا تو تیسرے لمحے میں فرمایا لو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو اب دیکھیں یہ معافی، یہ صبر بھی اسی زمرے میں آ گیا، اور پھر معاف کر دینا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس شخص نے بھی صبر کیا، وَغَفَرَ اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کہ دونوں کام کوئی چھوٹے معمولی کام نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ عظمت والے کام ہیں، عظمت والے کام ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کبھی ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ تو پھر پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ ایسا آ جاتا ہے، غصے میں ہم وہ غضبان بن جاتے ہیں، غصے سے یعنی کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو معاف کر دیتے ہیں. میری آنکھوں دیکھی ہے بات ہے یہ مبینہ ٹاؤن کے سامنے کے تھانے کے سامنے ایک رکشے والے نے گھما کر پیچھے ایسی لیٹسٹ ماڈل جو اس نے نمبر بھی نہیں لگائے تھے گاڑی میں ایسے گھما مار دیا. اب جو ہے نا وہ گاڑی سے نیچے اترا، اب وہ بیچارہ رکشے والا کانپ رہا ہے. اب وہ اس گاڑی کے مالک نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ غلطی میری ہے یا تمہاری ہے؟ اب وہ رکشے والا کہتا ہے غلطی میری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب غلطی اس نے مان لی اور اس نے معاف کر دی. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑی سی خراش آ جاتی ہے تو لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور خراش کی تو دور کی بات ہے، ایسے تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ موٹر سائیکلیں گاڑیاں ٹکرا گئی، تھوڑی سی کسی نے راستہ نہیں دیا، کوئی بار بار ہارن بجا رہا ہے، تو کسی کو دیکھو کہ وہ کیسے غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غصہ جو ہے، اور غصے کا اظہار پھر چہرے سے بھی ہوتا ہے. غصے کا اظہار اس کا غصے والے بندے کا جو غصہ والا ہوتا ہے نا، اس کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ جو ہر وقت غصے میں رہے، غصے کو پیے نہیں، ہر وقت غصے میں رہے، گھر کے اندر بچوں کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے
اور پھر وہ غصے سے اس کا چہرہ بھی عجیب قسم کا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ لہذا غصہ وہ چیز ہے جس کو پی جانا ہے۔ غصہ بذات خود غصہ جو ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ غصہ اگر آیا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، تو جائز ہے، اور اگر اللہ رسول کے لیے تو غصہ نہیں آتا، اس کے لیے تو وہ نرم دل اور سب کچھ ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے تو پھر وہ غصہ نقصان دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کافر کے ساتھ ایک غزوہ میں لڑ رہے تھے اور مقابل کو چت لٹا دیا، قریب تھا کہ اس کے گردن پر وہ وار کرتے اور گردن کو بدن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے کیا کام کیا، وہ نیچے جو لیٹا ہوا تھا اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چہرے پر تھوک دیا۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تھوکنے سے غصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا یا کم ہو جانا چاہیے تھا؟ لیکن کیا ہوا، حضرت علی اس کے اوپر سے اٹھائے، تلوار کو ہٹا دیا۔ وہ شخص حیران پریشان، یہ کیا؟ اس نے تو تھوکا اس وجہ سے تھا کہ غصہ زیادہ ہو اور مجھے اذیت سے نہ مارے، غصے کی وجہ سے ایک ہی وار میں میرا جو ہے نا سر بدن سے جدا کر دے۔ اس نے تھوکا اس وجہ سے تھا تاکہ غصہ زیادہ ہو، مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، کبھی کوئی کسی عضو کو کاٹے، کبھی کسی ایسا نہ کرے، اس وجہ سے تھوکا تھا۔ لیکن حضرت علی اتر گئے، وہ شخص بڑا متاثر ہوا، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ ہماری لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، ہماری لڑائی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا تو اللہ اس کے رسول کی خاطر لڑ رہا تھا کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، کافر ہے، لیکن جس وقت تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس کے اندر غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے دل کے اندر خیال آیا، اے علی اب تم اگر ایسا کرو گے تو اپنا بدلہ لو گے، تو اپنا بدلہ نہیں لینا تھا، میں نے چھوڑ دیا تمہیں۔ اب اس حالت میں پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا اتنا اچھا دین اسلام، اس نے کہا لو میں تو اب کافر نہیں رہا، مجھے کلمہ پڑھاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے اس طرح سے ہمارے اسلاف کے جو ہے طور طریقے تھے، طور طریقے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ درگزر فرمانے والے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر تو ہم کو چلنا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت حسین بن علی کو آپ نے دیکھا، حضرت حسین بن علی کو کہ ان سے پانی باندی سے یا غلام سے جو غلطی کی معاف کر دیا۔ حضرت علی کا واقعہ آپ نے چند جمعے پہلے سنا، 3 دفعہ پکارا، غلام نے جواب نہیں دیا، تو پوچھا کہ کیوں جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا آپ اس وجہ سے سزا نہیں دیتے، آپ بھی ہم نے جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا سزا تو نہیں ملتی ہے، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا، بجائے غصہ کرنے کے کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، یہ تلوار میدان جنگ کے اندر، میدان کارزار کے اندر، یہ اسلام وہ ایک ضرورت تھی اسلام کی دھاک بٹھانے کے لیے، لیکن اسلام جو پھیلا ہے وہ زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ وہ کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ادھر بلوچستان کے ہیں، 4-5 اکٹھے بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ 1-2 منٹ کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، آواز کسی بات میں جب ہم اللہ اس کے رسول کی خاطر بات کریں گے نا، جب بھی اگر اس کو سنبھال کر نہیں کریں تو گستاخی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی گفت شنید کے اندر ہم مثالیں دنیا کی دیں لیکن اللہ اس کے رسول کی بات نہ کریں۔ اب وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے، جمہوریت کی بات، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت اتنا لازمی ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس عوام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ کا بندہ تو کیا مثال دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جو بھی نبی ہے اللہ کا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ
گستاخی زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ کا نبی پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قربت میں ہوتا ہے۔ اور پھر مخلوق جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو کون سی آپ کے ساتھ مخلوق تھی؟ ایک بھی ساتھ نہیں تھا۔ سب سے پہلا خدیجۃ الکبریٰ گھر میں آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سے، مردوں میں سے آپ کے دوست، یار غار، یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق نے، بچوں میں سے حضرت علی نے، اور غلاموں میں سے آپ کے زر خدیر غلام تھے حضرت زید، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ یہاں سے کون سی وہاں پر جب اتنا لوگوں کا اکٹھ تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا اسلام پھیلا ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اسلام جو پھیلا ہے یہ انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس قدر قوی تھا، اس قدر آپ کا اخلاق تھا کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیتے تھے، کسی سے غلطی ہوتی تب بھی معاف کر دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت عزم والا، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، صبر کرنا بھی اور کسی کو معاف کر دینا بھی، معاف کر دینا بھی، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، ہر کسی سے یہ نہیں ہوتے ہیں۔ حوصلہ جس ہوتا ہے جس کے پاس، یہ اس سے کام سرزد ہوتے ہیں۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے غلام آپ کی خدمت کے اندر رہی، رات دن جو آپ کی خدمت میں رہے ہیں، وہ 10 سال کی زندگی میں تو حضور سے جدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ رات کا وقت ہے تو حضرت انس بن مالک لوٹا لے کر کھڑے ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام کو وضو کی ضرورت ہو، آقا علیہ السلام کو آخری آپ کے ایسو کے اندر حضرت انس بن مالک، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کا قول موجود ہے، آپ کا قول فرماتے 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رات دن ایک کر دیے، لیکن کبھی ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو، ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے غصہ کیا ہو۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس وقت یہ تو آپ بعد میں جب بڑے ہو گئے تھے تو 10 سال حضور کے آخری ایام میں یہ خدمت میں معمور رہے، لیکن یہ پہلے بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں، بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹے بچے تھے، اس وقت بچے تھے حضرت انس بن مالک۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ او فلاں گھر جاؤ اور اس گھر سے یہ کام کر کے آؤ، کوئی کام ذمہ لگایا اور فرمایا یہ کام کر کے آؤ۔ اب بچپنا ہے، بچے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اب کام کو بھول گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، بچے جو کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر حضور علیہ السلام نے انتظار فرمایا، اور جب آپ نہیں آئے تو آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے، اس راستے پر چلے جہاں اس کو بھیجا تھا، تو آگے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے غصہ نہیں کیا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد میں، سیاست کی کتاب ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے ان کے کان سے پکڑا اور کان کو مروڑا نہیں، کان سے یوں پکڑا، اپنی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ جس کام کی طرف آپ کو بھیجا تھا نا، تمہیں بھیجا تھا، اس کام کی طرف جاؤ، بس یہ بات کی، اس کام کی طرف جاؤ، غصہ نہیں کیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے حدیث پاک میں خود اپنا کہ میرے ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا۔ تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح کا آپ رویہ فرماتے تھے۔ ایک آپ کے اخلاق اور آپ کی جو معاف کر دینا ہے، حضرت ثمامہ بن اسال، وہ ایک غزوے سے قیدی بنا کر لائے گئے، غزوے سے قیدی بنا کر لے آئے ان کو، اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ آ کر ان کو باندھ دیا، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ بندے تھے وہاں پر، حضور علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے تشریف لے آتے مسجد میں، وہاں لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، وہ اخلاق آپ کے دیکھتے،
اس طرح سے روزانہ ہوتا رہا۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نے حکم دیا کہ اس ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزاد کر دو، اس کے رسی وسی کھولو، ان کو آزاد کر دو۔ حضرت ثمامہ بن اسال آپ کے اس قول فعل سے، جب آپ کو دیکھتے تھے مسجد نبوی میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، آپ کا قول فعل ہے، آپ اتنا متاثر ہوئے کہ بس انہوں نے کھولا، باہر نکلے، گھر نہیں گئے، راستے میں کہیں کسی جگہ سے پانی ملا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آئے، یا رسول اللہ میں گھر نہیں گیا ہوں، غسل کر کے آیا ہوں، اور آپ کے اخلاق کریمہ نہ دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں گھر نہیں جا سکتا، غسل کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ اسلام میں داخل فرما دیجئے، اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری جس کو قرآن مجید کے بعد آپ دوسرا درجہ دیتے ہیں، صحیح بخاری میں وہ مسجد نبوی کچی تھی، اب تو جیسے ہو گئی اس طرح، اس وقت کچا فرش تھا اس کا، اور ایک بدو آیا، اس نے مسجد نبوی کے اندر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی جس کی عظمت آپ سمجھتے ہیں کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے سے۔ اچھا، اس نے مسجد نبوی کے صحن میں، اس کے صحن کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا، تو حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام بھی موجود تھے، وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، بعض صحابہ نے تلواریں سونت لیں کہ کیسا جاہل بندہ ہے، مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ اب وہ دوڑے بھاگے اس کی طرف، حضور نے تمام غلاموں کو بلا لیا، فرمایا رک جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اب بلا لیا اپنی طرف۔ وہ بدو اپنے اس حاجت سے جب فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس مقام ہے، انہیں اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، یہ صوم و صلات کے لیے، یہ قرات کے لیے، رکوع کے لیے، قیام کے لیے یہ مختص کیے گئے ہیں، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہوتی، جب بھی پیشاب پخانا آئے تو مسجد نبوی کے باہر چلے جایا کرو۔ اور یہ الفاظ بھی بڑے کریمانہ انداز میں اس کو بدو کو مخاطب ہو کر فرمایا، اور پھر یہ بدو کو جب فرما چکے تو پھر آپ نے اپنے غلاموں سے خطاب فرمایا، وہ جو بھاگے تھے نا اس کو سزا دینے کے لیے، ان کی طرح مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی کے لیے بھیجا ہے، کسی پر مشقت نہیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشقت پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ کتنا بڑی بات ہے، کتنا۔ حضرت حاتب، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری کی تھی، یہ مسلم کی ہے۔ حضرت حاتب مدینہ میں ہے، اور حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، صحابہ میں اعلان فرمایا کہ تیاری کرو، فتح مکہ کا موقع آ گیا ہے۔ اب اعلان فرمایا حضور علیہ السلام نے، تو حضرت حاتب نے ایک خط لکھا، اور خط لکھا مشرکین مکہ کو، اور حضور علیہ السلام کے ارادے سے ان کو واقف کیا کہ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے، مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تشریف آ رہے ہیں۔ حضرت حاتب حضور کے صحابی ہیں، اور ایک عورت کو دیا، عورت لے کر چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا کرتا ہے، غیب دان نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور غیب کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہی انہیں خبردار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے 3 صحابہ سے فرمایا، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت مقداد، فرمایا جاؤ، ایک خاتون فلاں مقام پر پہنچی ہے، وہ ایک خط لے کر جا رہی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، اس سے خط لے آؤ۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے وہاں چل پڑے، تو جو آقا علیہ السلام نے بتایا تھا وہاں پر اس خاتون کو پا لیا۔ جب اس خاتون کو پا لیا تو حضرت علی نے فرمایا نکالو خط، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔
فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے تو تم خط ہمارے حوالے کرو۔ تو اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو بال بناتی ہیں نا عورتیں، جو چوٹی ہوتی ہے بالوں جمع کرتی ہیں بال، تو اس بالوں کے اندر، چوٹی کے اندر عورت نے خط چھپایا ہوا تھا، وہ خط دے دیا اور پوچھ لیا ان سے کہ کس نے دیا مثلاً، تو وہ حضور السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت حاتب ابھی حاضر نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے خط پڑھا تو لکھا تھا کہ واقف کر دیا ان کو کہ یہ مسلمان یعنی حضور علیہ السلام جو ہے اور ان کے صحابہ فتح مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ حاتب تو منافق ہے، ہمارے اندر رہتا ہے اور یہ عمل کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، معاملہ یہ ہے کہ حاتب نے اپنی طرف سے، اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ منافق ہو گیا ہے، انہوں نے یہ بات اس وجہ سے لکھی ہے مشرکین کو کہ ان کے اہل و عیال، ان کے بچے، ان کی جائیداد مکہ کے اندر ہے اور وہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں حضرت حاتب بھی آ گئے، فرمایا ایمان میں کمی نہیں ہے، منافقت کی وجہ سے نہیں لکھا۔ حضرت حاتب سے پوچھا حاتب تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جو حضور نے فرمایا تھا اس نے ایسے کہ یا رسول اللہ میں نے تو، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کی جو آپ فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، مکہ کو فتح ہونا ہے جیسا آپ چاہیں گے، لیکن میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ ہر کسی کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو جب ان کے اہل و عیال، ان کے بچے وہاں رہتے ہیں تو ان کے پرولی کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، لیکن میرا کوئی ان پر احسان نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو میں نے ان پر احسان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر منافقت نہیں ہے۔ اب اس قدر بڑا خط پکڑا گیا تو کیا ہو جانا چاہیے تھا، مار دینا چاہیے نا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا حضور علیہ السلام نے، فرمایا کہ معافی ہے تمہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ دیکھیں فتح مکہ جب ہوا، یہی فتح مکہ جب حضور علیہ السلام گئے تو آقا علیہ السلام مکہ کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ آج کوئی فاتح اگر کسی جگہ پر جاتا ہے یا کوئی جائے، کوئی فاتح ہو تو کس انداز میں جائے گا؟ وہ تو تہس نہس کر دے گا کہ جو میرے مخالف ہے ایک ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، بس ہماری حکومت آئے سب کو جیل میں ڈال دیں گے،